میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قافلے کو بھیجے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت کسی معاملے میں قافلے کے ساتھ گئے۔ درمیان میں ایک مقام پر ٹھہرے، رات کا وقت تھا، پورے صحابہ سو گئے۔ دو صحابی رسول کی باری تھی پہرہ داری کرنے کا، یعنی رات بھر ان کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ اور دونوں صحابی یہ سوچے، صبح سو گئے تھے، دو صحابی تھے، وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم پوری رات جاگتے رہے، اچانک آخری رات میں ہمیں نیند کا غلبہ آ جائے تو ہم دونوں سو جائیں گے، پھر ایسی حالت میں دشمن ہمارے اوپر آسانی کے ساتھ حملہ کر بیٹھیں گے۔ تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، تو دونوں میں یہ بات طے پائی کہ تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں جاگتا رہوں گا، پھر آپ کو جگاؤں گا، میں سو جاؤں گا، آپ پہرہ داری کریں، آدھی رات میں اور آدھی رات آپ۔ ایسی پہرے داری میں انہوں نے اپنے مشورے کو قائم کیا۔ اب پھر ایک صحابی سو گئے اور ایک صحابی پہرہ داری کرتے تھے، حفاظت کے واسطے ادھر سے ادھر پھرتے تھے۔ پھر سوچنے لگے کہ میں کیسے بھی پہرہ داری کرتا ہی ہوں، لیکن میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پہرہ داری کروں، ایک پہرہ داری بھی ہو جائے، ان کی حفاظت بھی ہو جائے اور میں اللہ کے در پر کھڑا بھی ہو جاؤں۔ تو انہوں نے دو رکعت نیت کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ کہف شروع کر دیے۔ 15 پارہ آدھے پارے سے شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ کہف جمعے کے دن پڑھی، اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے گناہوں سے معاف فرما دے، اور ایک ہفتے تک اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی امانت میں وہ بندہ آ جاتا ہے۔ دنیا اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ تو وہ صحابی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کہف شروع کر دی اور پڑھتے گئے، لذت آتی رہی، پڑھتے گئے، لذت آتی رہی۔ درمیانی صورت ہوئی تو دشمنان اسلام نے دیکھا کہ پورے صحابہ سو رہے ہیں، اور اتنی دور سے دشمن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، کفار کو معلوم نہیں ہوا، دشمنان اسلام کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ صحابی ہیں یا انسان ہیں یا یہ درخت ہے، کیونکہ وہ بالکل تنے کی طرح نماز میں کھڑے رہے۔ ہم لوگ آگے پیچھے ادھر ادھر جھولتے ہیں نا نماز میں، لیکن وہ صحابی رسول تنے کی طرح کھڑے رہے۔ اب دشمنان اسلام کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی ہے، کوئی ہے ضرور، مگر درخت ہے یا انسان ہے معلوم نہیں ہوا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ آواز لگائے کہ سب سے پہلے ہم تیر ماریں گے، اگر وہ انسان ہے تو آواز لگا کر ادھر ادھر بھاگے گا، اگر نہیں ہے انسان تو درخت ہے تو خاموش ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ تو وہ دشمنان اسلام کی طرف سے ایک تیر آیا، صحابی رسول کے پھسلی پر اترا، کمر پر اترا، بعض روایتوں میں آتا ہے پیٹھ پر اترا، جہاں بھی اترا وہ خاموش رہے۔ پھر سورہ کہف پڑھتے گئے، لیکن اس وقت کا مسئلہ ابھی نہیں آیا تھا کہ خون نکلنے پر وضو ٹوٹنے کا، خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس وقت ابھی وہ مسئلہ آیا نہیں تھا۔ اب جب ان کو تیر لگا، خون بہنے لگا، لیکن قرآن پڑھتے رہے، نماز میں لذت آ گئی اور بھی قرآن میں لذت آ گیا، وہ پڑھتے رہے۔ اور پھر دوسرا تیر آیا، پھر دوسرا تیر ان کے جسم پر لگا، اور بھی قرآن شریف پڑھتے رہے۔ اور پھر یہ صحابی نماز میں سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرا، چوتھا، پانچواں تیر مجھے آ کر لگے، اور بھی زائد تیر مجھے آ کر لگنے اور میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں، اور دشمنان اسلام یہاں صحابہ پر حملہ کر بیٹھے۔ اس لیے انہوں نے نماز توڑ دی، جس صحابی کی باری تھی ان کو جگائے، اور کہنے لگے کہ بھائی مجھے دشمنان اسلام کی طرف سے 2 تیر کا زخم لگا ہے، 2 تیر آ کر لگ گیا ہے، مجھے یہ تمنا تھی
کہ میں نماز نہ توڑوں اور سورہ کہف کو مکمل پڑھ لوں، لیکن مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ میں قرآن کی خواہش میں پڑھتا رہوں اور پھر تیر آ کر لگ کر میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں اور میرے گرنے کو دیکھ کر دشمنان اسلام صحابہ پر ٹوٹ پڑے، اس لیے میں خوف کرتے ہوئے نماز کو توڑا اور آپ کو جگایا، پھر صحابہ کو جگایا گیا۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں، جس صحابی کو جگایا گیا وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہ نماز توڑنے میں لذت آئی نہ قرآن کے چھوڑنے میں پڑھتا رہوں، میری تمنا تھی، لیکن خوف ہوا کہ کہیں میرے ساتھ میرے صحابہ بھی شہید نہ ہو جائے۔ یہ خوف کی وجہ سے میں نے تمہیں جگایا، اگر اس کا خوف نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں قرآن کو نہ چھوڑتا نہ نماز کو چھوڑتا، میں سورہ کہف مکمل کر کے تمہارے پاس آتا، لیکن میں مجبور تھا کہ 2 تیر آ گیا، بعید نہیں ہے، دور کی بات نہیں ہے کہ تیسرا تیر بھی آ جائے، اس لیے میں نماز توڑ کر آپ کے در پر آیا اور آپ کو جگایا ہوں۔ میرے دوستو، یہ قرآن کی ان کو لذت تھی کہ انہوں نے نماز میں بھی قرآن کو پڑھتے رہے۔